آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شام کی چائے ود یور ہوسٹ ڈاکٹر رافعہ. شام کی چائے انجوائے کرتے ہوئے آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ بھی بڑی قیمتی ہے, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے جیسی ہے. اس کو جتنا آپ سمجھیں گے, جتنا اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں گے, اتنا ہم اس معاشرے کو کہیں گے کہ سویلائزڈ ہونے کی طرف جا رہا ہے, بہتری کی طرف جا رہا ہے. ہم کبھی باہر جاتے ہیں اور ملکوں میں جاتے ہیں اور آخر میں جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم ایک بات آپ کو سب سے سننے کو ملتی ہے, جب سب کہتے ہیں یار ایسا کیوں ہے یہاں پر, وہاں تو ایسا ہوتا ہے, وہاں تو ایسا ہوتا ہے, وہاں تو لوگ ایسے ہیں, وہاں تو یہ کرتے ہیں, وہاں تو یہ رول ہے, وہاں تو وہ رول ہے, لوگ ایسے فالو کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں کرتے. تو یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیے آپ کیوں نہیں کرتے. کبھی آپ نے اپنے آپ سے پوچھا کہ آپ وہ کیوں فالو نہیں کرتے. آپ کو اگر پتہ ہے کہ یہ دنیا میں ایک جنرل سوشل رسپانسبلٹی ہے جو کہ یہاں اگر ضروری ہر چیز کے لیے سزا ہو, ضروری ہر چیز کے لیے کوئی آپ کو پکڑے, کوئی اندر سے سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہوتی انسان کی. کچھ چیزوں کے ساتھ انسان کو لگتا نہیں ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں یا یہ میں صحیح کر رہا ہوں, اتنا تو پتہ چلتا ہے نا. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو سینس آف رسپانسبلٹی میں آتی ہیں ہماری, جو کہ سوشل ہماری رسپانسبلٹیز میں آتی ہیں, اور ان کو ہم بڑے ہی مزے سے اگنور کرتے ہوئے چلتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے, ہمارا تو ماحول ہی ایسا ہے, تو ہمارے تو لوگ ہی ایسے ہیں. تو بھائی ہم خود کیسے ہیں. آج ہم بات کریں گے جی اسی طرح کی رسپانسبلٹیز پہ. ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, ہم کو یہ چاہیے, یہ ہماری ہماری رسپانسبلٹی پہ بھی تھوڑا ہمارا ہاتھ ہلکا ہی ہوتا ہے. سوشل رسپانسبلٹی تو بہت ہی ہلکا ہوتا ہی نہیں ہے, بلکہ یوزلی انٹل اس کو بڑا میجر آپ کا ضمیر جاگا ہوا ہو, اور میجر جاگے ہوئے ضمیر نے آپ کو اندر سے جھنجھوڑا ہو اور اٹھایا ہو اور کہا ہو کہ بھائی یہ نہیں کرنا. ایک چیز ہوتی ہے پتہ ہوتی ہے کہ غلط ہے, نہیں کرنی, بٹ یہاں سب کر رہے ہیں نا اس لیے میں کر رہا ہوں, تو اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں کہ یہاں سب کر رہے ہیں تو میں کر رہا ہوں, یہاں پہ کوئی پوچھتا نہیں ہے تو میں کر رہا ہوں, یہاں کوئی سزا نہیں ہے تو میں کر رہا ہوں, یا کسی نے منع نہیں کیا تو میں کر رہا ہوں. تو مطلب ضروری ہے کہ کوئی منع کرے, کوئی سزا ہو, کوئی فائن لگے آپ کے اوپر تو ہی آپ یہ سب چیزیں کریں؟ نہیں نا. اس میں بہت ساری سوشل رسپانسبلٹیز آتی ہیں. ہاں اگر آپ سوچ رہے ہیں میں اس وقت صرف کچرا پھیلانے کی بات کروں تو اس کے علاوہ بھی 10,000 اور چیزیں آتی ہیں, اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں خود پتہ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. جب ہمیں خود پتہ ہوگا تو ہم آگے والی جنریشن کو سکھائیں گے, تو معاشرہ امپروو ہوگا, تو سوسائٹی امپروو ہوگی. وہ بیسک چیز ہے جو کہ ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں, شاید پتہ بھی نہیں ہوتی کبھی کبھی, جب تک کوئی دوسرا بتائے نہیں آپ کو کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرتے, تو یہ گولے ہاں ایسا نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے, پر آپ پہلی بار پوچھ رہے ہوتے ہو. تو ایسی چھوٹی موٹی سوشل رسپانسبلٹیز جس کو ہم پریکٹس کر کے اپنا معاشرہ اچھا بنا سکتے ہیں, ان پہ بات کریں گے. آپ لوگ جلدی سے اپنے چائے کا کپ جو ہے وہ گریب کیجئے. تو شام کی چائے, اور جہاں پہ دو لوگ ایسے ملتے ہیں جو ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے ہوں اور بہت زیادہ مل کے بھی ساتھ کام کیا ہوا, اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہو, اور میری خود کی وہ کاؤنسلر بھی رہ چکی ہیں, بہت اچھی باتیں کرتی ہیں, اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے آپ کو چیز سمجھا بھی دیتی ہیں, اور جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ کروا بھی دیتی ہیں. ہمارے پاس موجود ہے جی سائیکالوجسٹ ہیں, اور ان کا اپنا نیورو سائیکالوجی کا ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے ڈیفینس کھڈا مارکیٹ میں, ڈاکٹر نوشین شہزاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اب یہی بات کر رہے تھے کہ یہ بھی دیکھے ہوئے ہیں, یہ بھی دیکھے سب بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ میموری واپس آ رہی ہے, واپس آ یا شاید وہ دور واپس آ رہا ہے. اچھا ہے, آئی ریئلی مسڈ اٹ. میں بہت مس کیا اس چیز ایک کو. اچھا زمانہ تھا, بہت اچھا زمانہ. اس پلیٹ فارم پہ آپ سے اس طرح ملنا آئی ریئلی مسڈ اٹ. بہت اچھا لگا, کیونکہ ہم نے وہاں بیٹھ کے اتنی گتھیاں سلجھائی ہیں اکٹھے کہ واقعی کمال کی بات ہے. آج ہم بالکل ہی اچھی اور معصوم بات سے شروع کریں. ہم آہستہ آہستہ کمپلیکیٹڈ ٹاپکس کی طرف جائیں گے, تو پلیز ڈونٹ مائنڈ. آج اچھی باتوں سے شروع کرتے ہیں. اچھی بات جیسا میں نے بھی آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ آج ہم بات کریں گے سوشل رسپانسبلٹیز پہ, ان کو سمجھنا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے, اور یہ اپنے اندر انکلکیٹ کرنا کیوں ضروری ہے, بچوں کو بتانا کیوں ضروری ہے, سوسائٹی کی امپروومنٹ میں کیا رول پلے کرتی ہے. تو ون بائی ون ہم کویشچن کرتے ہیں ڈاکٹر نوشین سے. آبویسلی اس کے بیچ میں مجھے بات تو کرنے نہیں دیں گی, لیکن میں سارا کوٹا بھی پورا کروں. ڈاکٹر نوشین, سوشل رسپانسبلٹیز میں ہر انسان کی, چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ کا ہے, کیا آتا ہے؟ بہت کچھ آتا ہے. دیکھیے پہلے ہم اس کو اردو کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ سماجی ذمہ داری. ٹھیک ہے, تو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان جو ہے
وہ ایک سماجی جانور ہے. مین از اے سوشل اینیمل. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو صرف بایولوجیکلی دیکھتے رہے یا کچھ تو وہ مزہ نہیں آئے گا, بیکاز جب تک ہم دو لوگوں سے ملتے نہیں ہیں تو بات بنتی نہیں ہے. اب آپ سے آ کے ملے ہیں تو مزہ آیا ہے, بات بنی ہے. ٹھیک ہے, اکیلے بیٹھے رہتے تو کوئی بھی مزہ نہیں آتا. آج شام کی بارش کا, نہ چائے کا, کسی چیز کا بھی مزہ نہیں آتا. ایگزیکٹلی. پتہ ہے آپ انجوائے تبھی کرتے ہیں جب کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تو آپ کو اچھا ضرور لگ رہا ہوتا ہے لیکن آپ ویسا انجوائے نہیں کر پاتے. بہت صحیح بات, بالکل صحیح. تو انسان اپنی تنہائی مٹانے کے لیے ہمیشہ سے ہی جو ہے کہ وہ طلبگار رہتا ہے اچھے ساتھیوں کی. ٹھیک ہے, اور اچھے رفیق ہوں, اچھے ساتھی ہوں, اچھے دوست ہوں, تو ان کے ساتھ خوش رہتا ہے. اب دیکھیں, ضروری تو نہیں کہ میں جس کو اچھا سمجھ رہی ہوں وہ اس کو باقی لوگ بھی اچھا سمجھیں, یا وہ جو ہے وہ واقعی اچھا ہو. جب ہم بہت سارے لوگ مل کے رہتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ایک بات نہیں مان رہے ہوتے. مثلاً 10 لوگ کہیں پہ بیٹھے ہیں اور ایک شخص جو ہے اس نے کچھ کھانا کھایا اور ریپر نیچے پھینک دیا, باقی 10 نے اپنے اپنے اٹھا لیے, تو اب بہرحال وہ جگہ تو خراب ہو گئی. اب یا تو ان 10 میں سے کوئی اور اس کا کچرا اٹھا لے اور چل پڑے, اور یا پھر آپ اس کو کہہ دیں. تو یوں بات میں سب سے پہلے جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اپنا کام خود کرنا سیکھنا. اور یہ سماجی ذمہ داری گھر سے شروع ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں, اور یہ بہت ایک کانسیپٹ جو ہے یہ مشہور ہوتا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں وہی شخص ہوتا ہے تو وہ چیز پھینک دیتا ہے, باہر کے ملک میں جاتا ہے تو اٹھا لیتا ہے. فائن لگتا ہے. جی فائن لگتا ہے, بالکل. اچھا فائن لگتا ہے, مگر اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں بہرحال اپنے ملک میں ایک چینج لانا ہے. وہ چینج سب سے پہلے کہاں آئے گا؟ ہم ہر چیز ڈال دیتے ہیں اسکولوں پہ, اداروں پہ. ہم فیملی یونٹ کو سب سے پہلے دیکھیں. ٹھیک, جب ماں چھوٹے سے بچے کو کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتی, چھوٹا سا بچہ ہے وہ بیچارہ 2 سال کی عمر میں آپ ٹیریبل ٹوز کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا بچہ کپڑا خود پہننا چاہ رہا ہے, آپ اس کو پہنائیں گے کہ جلدی, رائٹ. بچہ کھانا خود کھانا چاہ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں کھلاؤں گا. تو اب بات یہ ہوئی کہ آپ جب بچے کو کام نہیں کرنے دیتے تو وہ ایک ٹائم پر بے بس ہو کے کہتا ہے چلے ٹھیک ہے پھر امی آپ ہی کر لیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ مدر کہتی ہے تم کام نہیں کرتے. اب بچہ ہو جاتا ہے کنفیوز کہ یہ میری ماں جو ہے یہ کیا کہہ رہی ہے, جب میں کرنا چاہتا تھا تو کرنے نہیں دیا. اس کے پیچھے ایک سائیکالوجی بھی ہے نا, اس کے پیچھے ایک پوائنٹ یہ کہ بہت ساری مدر سمجھتی ہیں یہ غلط کر لے گا, یہ غلط ہی کرے گا, فضول میں ٹائم ویسٹ ہوگا, فضول میں اس کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے اس چیز سے, تو اس سے ڈر ڈر کے نا وہ خود ہی کرا دیتی ہیں وہ چیز, یا خود ہی وہ کپڑا وپڑا پہنا دیتی ہیں, اس طرح کی چیزیں, بغیر ریلائز کیے کہ وہ اگر غلط نہیں کرے گا تو اسے صحیح کیسے آئے گا. بالکل. ہمارے معاشرے میں پہلے تو آپ دوسرے کو مسٹیک کرنے نہیں دیتے, اور پھر اس کے بعد جب وہ سیکھ نہیں پاتا پھر اس کو بہت زیادہ آپ تنگ کرتے ہیں. تو بیسیکلی جب ہم بچوں کو کام کرنے کی عادت نہیں ڈالتے تو اس کے بعد جب وہ بیچ پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ کہتے ہیں یہ کسی اور کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ ایک رویہ جو ہے نا یہ معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ یہ کسی اور کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا, اور جو شخص رسپانسبلٹی لیتا ہے وہ پھر اتنی زیادہ لے لیتا ہے کہ وہ دوسروں کی بھی لے لیتا ہے. ہمارے ہاں بہت جو ہے آپ سمجھیں کہ پولرائزڈ رویے ہیں. ٹھیک ہے, جس نے جو نہیں کر رہا وہ بالکل نہیں کر رہا, اور جب کوئی کرنے پہ آتا ہے تو اتنے بڑے بڑے فلانتھراپسٹس ہیں, ایسے بڑے بڑے ایکٹیوسٹس ہیں جو خود اپنے ہاتھوں سے بیچز کو صاف کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے گلیوں کو صاف کر رہے ہیں. تو یہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. تو اگر ایسا ہو کہ پولرائزیشن کم ہو جائے, جو بالکل نہیں کرنے والے وہ تھوڑا بہت کرنا شروع ہو جائیں, تو پھر معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. تو بیسیکلی تھوڑا بہت کیوں کہتے ہیں ہم اس کو پورا ایز اے سبجیکٹ, جس طرح سانس لینا امپورٹنٹ ہے اسی طرح سوشل رسپانسبلٹی امپورٹنٹ ہے, اس طرح کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ہاں, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اس کو ہم تب لیں گے جب ہم دوبارہ سے سلیبس میں سیوکس کو ڈالیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے سلیبس میں ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا سیوکس. سیوکس میں ہم سوشل رسپانسبلٹی ہی تو سیکھتے تھے. ہاں رائٹ. آپ جا کے دیکھیں, ٹریک کریں کہ ہم کچھ عرصہ پہلے تک, کچھ سالوں ڈیکیڈز پہلے تک یہ سبجیکٹ ہوتا تھا جس میں یہی ہٹا دیا, ایک کام کی چیز سے کیوں ہٹا دی, جس میں یہی باتیں سکھائی جاتی تھی. رائٹ. تو جب آپ کا سلیبس یہ کہے گا کہ آپ نے کوئی چیز استعمال کی ہے تو واپس اسی جگہ پہ رکھو. اور اسپیشلی دیکھیں ہاسپٹلز میں اور اسکولز میں ان چیز کا کتنا زور ڈالا جاتا ہے کہ آپ کو ایک دم عین ضرورت کے وقت پہ وہ چیز گم نہ ہو جائے. مگر اسی طرح سے باقی چیزیں بھی اتنی ہی ضروری ہیں کہ جب ہم مثلاً آپ چل رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں سڑک پہ جاتے جاتے کسی گٹر کا ڈھکنا غائب ہے,
اچھا اس کے بعد یہ تو خیر بہت بڑی بات ہو گئی، اس میں تو چوری چکاری بھی شامل ہو جاتی ہے، وہ سماجی ذمہ داری سے اوپر کی چیز ہے، وہ تو ایک الگ چیز چوری ہو ہوا گئی. ٹوٹا جو بھی ہوا آپ کے سامنے غائب تو ہے نا، غائب ہے آپ کے سامنے تو آپ رپورٹ کر دیں. ٹھیک، یعنی اب وہ بندہ کہے گا میری تو اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ڈھکنا غائب ہے، آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح کہیں پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو گیس کی اسمیل آ رہی ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ فوراً جائیں اور رپورٹ کریں کہ بھائی یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. صحیح. تو مجھے یاد ہے میں نے بچپن میں ایک ہمارے یہاں ایک سوشل رسپانسبلٹی بڑی اچھی، آپ نے گچا کے ڈھکنے کی بات کی نا، وہ پتہ کیا کرتے ہیں، آس پاس کا ڈھونڈتا ہے کوئی پام ٹری، اس کی بڑی سی شاخ لے کے اس کے اندر گھسا دیتے اور بتاتے ہیں کہ اس طرف نہیں آنا. صحیح کہا یہ بھی سوشل رسپانسبلٹی میں آتا ہے بائی دی وے. چلے کچھ تو وہ بیچارہ کر رہا ہے، ہاں کہ کسی کا نقصان بچا رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. ہیٹس آف ٹو ہم. ہیٹس آف ٹو نہیں، اس میں بھی ہمت ہے. دیکھیں ایک اسٹیپ تو اس نے لیا نا، کچھ تو کیا نا. جی بالکل. تو سوشل رسپانسبلٹی بیسیکلی صرف انہی چیزوں کا نام نہیں ہے کہ آپ کو ٹینجبل چیزیں نظر آ رہی ہیں، نان ٹینجبل چیزیں بھی سوشل رسپانسبلٹی ریکوائر کرتی ہیں. کوئی بوڑھا شخص جا رہا ہے تو آپ اس کے لیے تھوڑی جگہ خالی کر دیں. صحیح. پارک میں وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو بیٹھنے کی جگہ کی تلاش ہے، آپ بینچ سے اٹھ جائیں، یہ بھی سوشل رسپانسبلٹی میں آتا ہے. جی. اور اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا، مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم سوشل رسپانسبلٹی کو ایک جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنا ہی ضروری بنا کے پیش کریں جیسا کہ سانس لینا، باقی معاشروں میں نے دیکھا اتنی ہی ضروری ہے، اتنا ہی ضروری وہ ہے. چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ لڑ رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں، کسی بھی اسٹیٹ سے گزر رہے ہوں، وہ اس وقت کوئی بہت برا کام یا کوئی بہت اچھا کام کر کے آئے وہ مینٹلی، لیکن وہ باقی ساری چیزوں کو ایسے پورا کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے اندر بس وہ بلٹ ان ہے وہ چیز. بالکل. ہاں وہ بالکل اگنور نہیں کرتے. اور یہاں پہ کوئی آ کر اگر یہاں کسی نے کچھ کر لیا یا کسی کا موڈ خراب ہے، کہتے ہیں چھوڑو یار ابھی میرا موڈ خراب ہے. بڑی ہوئی موڈ خراب ہے، وہ آپ کی طرف آپ کا خراب ہے، لیکن یہ کام بھی آپ کا ہے. اچھا دیکھیے، سوشل رسپانسبلٹی اگر ہم بالکل صحیح طرح سے نافذ کر دیں اور لوگوں کے بیچ میں وہ ایز اے سیکنڈ نیچر آ جائے، جس کو آپ سانس لینا کہہ رہی ہیں، ایز اے سیکنڈ نیچر آ جائے تو بہت بڑے بڑے جرائم ختم ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل بچے اغوا ہونا ختم ہو سکتے ہیں. آپ کی سوشل رسپانسبلٹی ہے. ایک بچہ ایک ایڈلٹ کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ بچہ انتہائی انکمفرٹیبل ہے اور وہ رو رہا ہے. ایسا تو اکثر ویسے ماؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، رائٹ. جی وہ ہوتا ہے، مگر فرمان کو ہم رپورٹ کر رہے ہیں. بالکل، مگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ ایک فالس رپورٹنگ آپ کی ہو جاتی ہے آپ کے نادانستہ، مگر اس سے بہت بڑے بڑے کرائمز جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. بالکل. کیونکہ دیکھیے آپ کی آبزرویشن. ہاں اب مجھے سمجھ آیا کہ سوشل رسپانسبلٹی جو ہے اس کے کم ہونے کی وجہ ہماری آبزرویشنل سکلز کم ہے. ٹھیک، ہم آبزرو ہی نہیں کر رہے، اپنے ارد گرد دیکھ ہی نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر دیکھیں گے تو بات آگے چلے گی نا. اپنے کام سے کام والا، اپنے کام سے اپنے بھی کام سے کام نہیں رکھ رہے. بیسیکلی آپ کیا ہے کہ آبزرویشنل سکلز جو ہے وہ ایسی سکلز ہیں کہ آپ کو دیکھیے، آپ کو جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں آپ کو کائنات کو دیکھنا ہے، آپ کو ستاروں کو دیکھنا ہے. دیکھیے وہ ایک شعر بھی ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، جہاں دیکھ. اور تھوڑا اپنا جی بالکل. تو مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یعنی آپ اپنی چیزیں تو دیکھیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے. تو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود لگے گا کہ یہاں کوئی کمی ہے، پھر آپ اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کو کتنی ہی چیزیں، آپ کے کتنے ہی مسئلے ریزالو ہوں گے. اب ایک محکمہ ہے سوئی گیس کا، ایک محکمہ ہے بجلی کا. یہ بات مت کریں. جی بالکل کریں گے، ابھی نہیں کرتے. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک وچ از دا سوشل رسپانسبلٹی. لیکن وہ سب کرنے سے پہلے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ہماری طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے سارے فورمز، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب چینل، سب کو جا کے لائک، فالو، سبسکرائب کریں. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ یہ رسپانسبلٹی پوری کریں گے تو ہم یہاں بیٹھ کے اپنی اچھے سے رسپانسبلٹی پوری کر سکیں گے. سی اٹس وائس ورسا. اوکے، ہم بات دوبارہ کرتے ہیں سوشل رسپانسبلٹی میں کہ سوشل رسپانسبلٹی کی طرف ہم اپنے آپ کو اتنا رسپانسبل کیوں نہیں فیل کرتے. اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے؟ اس کے پیچھے تو یہ ہے کہ چونکہ تربیت نہیں ہوئی اس طرح سے، گھر سے نہیں تربیت ہوئی، اسکول سے نہیں ہوئی، رول ماڈلز آپ نے نہیں دیکھے، آپ نے ٹی وی پہ ایوانوں میں دیکھا کہ لوگ سوشل رسپانسبلٹی نہیں پورا کر رہے، پھر آپ نے ڈراموں میں نہیں دیکھا اس چیز کو، تو آپ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ نے ڈراموں میں دیکھا کہ ایول کیریکٹرز کو بہت اچھا کر کے دکھا رہے ہیں، جو سوشل رسپانسبلٹی تو دور، وہ تو کچھ بھی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے. تو بیسیکلی آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ دیکھنے والا انسان
کس کو ہیرو بنا رہا ہے، وہ کوئی ولن کو ہیرو تو نہیں بنا رہا. تو اس لیے یہ بھی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں، بڑی بڑی جن کی فیکٹریاں ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، ان سب کو اپنی آمدنی کا ایک حصہ مختص رکھنا ہے تاکہ سماجی بہبود اور بھلائیوں میں کام آئے. تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا کانسیپٹ تو اب لوگوں کو آیا ہے، CSR کا کانسیپٹ، مگر جو ہماری سماجی ذمہ داری ہے اس کا کانسیپٹ نہیں آ پا رہا. اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو کہ اگر ہم یہ دیکھیں، ان کچھ چیزیں ان پہ کوئی چالان نہیں ہے. مثلاً اگر میں کہیں جا رہی ہوں اور مجھے گیس کی بدبو آئی اور میں نے فون کر کے گیس والوں کو نہیں بتایا کہ یہاں آپ کی گیس کی پائپ لائن لیک کر رہی ہے، تو میرے پہ کوئی چالان تھوڑی ہوگا، رائٹ؟ تو جس چیز پہ چالان نہیں ہوگا وہ میں کروں گی ہی نہیں. گویا کہ دیکھیے، اگر میں کاغذ اٹھا کے پھینک رہی ہوں وہ تو فائنیبل ایک طرح سے میں کام کر رہی ہوں نا، وہ تو میں غلط کام کر رہی ہوں. مگر ایک غلط کام ہو رہا ہے اور میں اس کی گواہ تھی، مجھے معلوم تھا کہ ہو رہا ہے اور میں نے اس کو رپورٹ نہیں کیا. دس از واٹ وی وانٹ. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا مگر سوشل رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آپ آگے جا کر کے اور ایمبولنس کو فون کر دیں یا آپ جا کے گواہی دے دیں کہ میرے سامنے ٹرک نے اس کو مارا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں سوشل رسپانسبلٹیز کی بہت انٹریکیٹ چیزیں ہیں. بڑی بڑی چیزیں تو ہم جانتے ہی ہیں، اس کی باریکیاں بھی ہیں. اچھا، اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں وائی ٹو گیٹ ان ٹو somebody else's trouble. ہم کسی اور کے اس میں چکر میں کیوں پڑے؟ ہمارے اپنے 10 چیزیں ڈیل کرنے کے لیے، ہمارے اپنے 10 پرابلمس ہیں. ابھی میں کیا گیس والے کو فون کروں اور میرے پاس تو بیلنس نہیں، چلو چھوڑو ابھی کیا، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے یہاں جلدی پہنچنا ہے. اس طرح کی چیزوں اور اس طرح کے ایکسکیوزز کو ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. دیر ٹائم نہیں ہے، میں 5 منٹ بھی نہیں گیس والے کو فون کرنے کے لیے. ابھی آپ نے جیسا کہا نا، گزر رہے ہیں اور کہیں گیس کی اسمیل آ رہی ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ کوئی انسان گر گیا، اس کو چوٹ لگی ہے. اگر آپ اتریں گے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ اب آپ لیٹ ہو گئے، کیونکہ ہم لوگ کے پاس ٹائم کے مارجنس کا بھی تو وہ ہوتا ہے. پھر دوسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی سے اتریں، میں نے گاڑی لاک کی تھی کہ نہیں کی تھی، پتہ چلا واپس جب تک پہنچے تو پرس اور موبائل سب چلا گیا آپ کا. مطلب یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم اپنے آپ کو ایک ایکسکیوز کی طرح دے بھی رہے ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کا حل ہے، لیکن ہم ایکسکیوز کی طرح دے بھی رہے ہوتے ہیں اور آرام سے کوئی بھی سوچ لی جو بھی صحیح نہیں لگ رہا اس کو اگنور کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. جی، اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ شعر اللہ بہتر کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شعر نہیں سنا آپ نے. ان لوگوں نے اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو بس اب یہ شعر یا تو سنائیں، جگہ جگہ لکھیں تاکہ لوگوں کے بیچ میں دیکھیں. جو معاشرے کے پوئٹس ہوتے ہیں نا، ان کو بہت عزت دینی چاہیے. جو معاشرے کے پوئٹس ہیں وہ زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھے ہوتے ہیں اور وہ اس کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان سے انسپائر ہوتا ہے انسان. ایک زمانے میں لوگ بڑے بڑے شاعروں کے جلسے سننے جو ہے کہ وہ پنڈال کے پنڈال بھر جاتے تھے اور لوگ شعر سنتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے اور شاعر اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ جو اس وقت معاشرے میں غلط ہو رہا ہے میں وہ بتاؤں، رائٹ، اور میں اس کو ٹھیک کر کے بتاؤں، خالی اس کو ٹچ مت کروں کہ یہ ہو رہا ہے، اس کا سولوشن بھی بتاؤں. ہاں، اس کے مطلب خالی اس کو بتاؤں مت کہ یہ ہو رہا ہے، بلکہ بتاؤں کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. بالکل. تو ایکچولی یہاں جو ڈفرینس آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے ڈراماز اس چیز پہ بیسڈ ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ دکھائے جائیے. اچھا، وہ دکھائی جائے تو بھائی آپ اپنے معاشرے کی عکاسی کر کے کیا کریں گے؟ جب آپ نے معاشرے کی بھلائی نہیں کی تو آپ عکاسی، تو وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. بالکل رائٹ. تو بیسیکلی ہمیں کرنا کیا تھا کہ ہمیں پہلے تو سمجھنا تھا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کو ٹھیک کرنا تھا. تو اس کے لیے دیکھیں، ایک بات جہاں پر بعض دفعہ سماجی ذمہ داری تو بالکل پہلو پہ رکھ دی جاتی ہے، اٹھا کے طاق پہ رکھ دی جاتی ہے، وہ تب ہے جب جب ہمارے ہاں، کیونکہ ڈیموکریٹک معاشرہ ہے، ڈیموکریسی ہے، تو مظاہرے تو ہوں گے. ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنی بات منوائیں، آپ بتائیں کہ جی مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو اور بھی آن ایئر کرنے کے لیے آپ کوئی مظاہرہ کریں. آپ لوگ جمع کر سکتے ہیں اور جی بالکل کچھ لوگوں کو جمع کر کے آپ بات کر سکتے ہیں. اب جب لوگ جمع ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے، کہ فرض کیجئے کہ ٹی وی پہ سے نازیبا پروگرام ختم کیے جائیں، فرض کیجئے کہ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں. اچھا، اب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے مظاہرہ شروع کیا. اب دیکھیے، رستے میں کوئی چیز آئی، اس کو گرا دیا، ٹائر کو جلا دیا،
کوئی دیواریں توڑ دیں, کسی پہ غلط کچھ لکھ دیا, کوئی چیزیں, اچھا ٹھیک ہے اب یہ شروع ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ ہمیں پیسفل ڈیمانسٹریشن بھی کرنا نہیں آتا. اچھا مجھے نا ان ڈیمانسٹریشنس کے پیچھے جو زیادہ لگتا ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے ایک نارمل انسان جو اس وقت ایک سبزی کا ریڑھی لگا کے کھڑا ہے, ہی ول ناٹ بی انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ دیٹ مظاہرہ نو میٹر وہ کچھ بھی ہو رہا ہو. یہ سب کچھ کے پیچھے ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے, پیڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے ساتھ لوگوں کو انوالو کر کے اس میں باہر لے کر آتے ہیں. اور آپ کی بات میں تھوڑی سی سچائی بھی ہے, تھوڑی سی سچائی بھی ہے اور تھوڑی سی نہیں بھی ہے, بالکل سچائی پوری نہیں. نہیں ایکچولی ہوتا یہی ہے, آپ کو نظر آئے گا ہم اس کے خلاف بات کریں گے. اب وہ کون لوگ ہیں جو اس کے خلاف, وہ ویلے بیٹھے ہیں, ان کی زندگی میں کوئی کام نہیں, ان کو صرف یہ خلاف کھڑے ہونے کے پیسے ملتے ہیں. ایکچولی جب آپ کو پتہ ہے بارشیں ہوئیں پچھلے سال اور ڈیفینس میں پانی آ گیا, وہ ڈیفینس کے اصلی اپنے لوگ نہیں, that was a very genuine issue. وہ بہت جینوئن تھے. یہ جو ایک دم سے کوئی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے نا کہ ہمارے یہ والے رائٹس دو, بیٹھے بیٹھے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا, مردم شماری پوری وہ کرو. ایک دم سے کسی کو کیا, کسی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس سے, لیکن مردم شماری ایک دم وہ کرو. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ مجھے لگتا ہے پیج پروپیگنڈاز ہیں, اور پھر وہ لوگوں کو اپنے ساتھ کلیکٹ کر کے ہماری جانوں اور مالوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ہاں یہ تو ہے, یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پریشر گروپس ہیں, اور دیکھیے سوسائٹی میں ہر جگہ پہ لوگ کام کر رہے ہیں. مثلاً آپ ایز اے ڈینٹسٹ کام کر رہی ہیں, آپ کی اپنی سروسز ہیں. آپ ایز اے ہوسٹ کام کر رہی ہیں, وہ آپ کی سروسز ہیں. کچھ لوگ ایز پریشر گروپس کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ان کی سروسز ہیں, ان کی سروسز, ٹھیک ہے, وہ ان کی سروسز ہیں. نارمل انسان نہیں انوالو ہوتا. اچھا اب اگر وہ اپنی سروسز سماجی ذمہ داری کے ساتھ پوری کریں, کہ اگر آپ سماجی کارکن کہلا رہے ہیں تو پیسفل تو پھر آپ سماجی ذمہ داری کے ساتھ پوری کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ سماجی ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنے لگتے ہیں, رائٹ, مگر دیر آر اچھا جن کے رائٹس پورے نہیں ہو رہے وہ تو غصے کے مارے کچھ میڈ ہوئے ہوتے ہیں, رائٹ. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ بیڈ لوگ ان میڈ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں, ٹھیک, اینڈ دین دا بیڈ اسٹارٹ لیڈنگ دا میڈ. دس از موب سائیکالوجی. ایگزیکٹلی, ٹھیک, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ الفاظ ہیں جنہوں نے موب سائیکالوجی کے اوپر ریسرچز کی ہیں. تو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ دا بیڈ اسٹارٹ لیڈنگ دا میڈ, اینڈ وین دا بیڈ لیڈز دا میڈ دین دیر از یو نو لائک rampant, and there is you know there can be hooligans and everything. کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر لیں, آپ اس وقت جان و مال کا نقصان بھی ایکسپیکٹ کر لیں. تو وہ مگر پھر بھی موب سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ موب کا حصہ بنتے ہیں نا تو آپ کی ریشنیلٹی کم ہو جاتی ہے, اور آپ کو جو موب کا مقصد ہے وہ سب سے واضح لگنے لگتا ہے. جیسے دیکھیے ہم ادھر آ کے بیٹھے ہیں, ابھی ہم صرف سماجی ذمہ داری پہ بات کر رہے ہیں, حالانکہ ہم اور بہت موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن آج کی ہماری ذمہ داری ہے ہم چائے پہ بات کر سکتے ہیں, ہم اس وقت اور کھانے پینے کی چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر ہم فوکس ہو گئے نا. تو آپ بھی وہی بات کر رہی ہیں, میں بھی وہی بات کر رہی ہوں, ٹھیک. تو اسی طرح آپ سوچیں کہ جب کراؤڈ ہو ہمارے ساتھ اور پورا کراؤڈ ایک ہی بات کر رہا ہو, آپ کی ریشنل تھنکنگ اور پیرالل تھنکنگ جس کو کہتے ہیں وہ سب بند ہو جاتی ہے, وہ بند ہو جاتی ہے, آپ کا دماغ ہی ایک طرف لگنے لگتا ہے, آپ کا ٹنل ویژن آ جاتا ہے, آپ اپنے اسی پوائنٹ آف ویو کو اور انہینس کرتے رہتے ہیں, اور آپ خوب جوش و جذبے کے ساتھ بات کرتے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہمیشہ وہ اس چیز کا مزہ لیتے ہیں کہ اس کو ہم جو ملک میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں وہ پیسفل ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں, انہوں نے آگ لگا دی. اچھا اب جو لوگ سنے گا نہیں تمہارے پاس 2 ٹائر جلاؤ بھی دیکھو, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ہم نے تو یہ ایجنڈا شامل نہیں تھا ڈیمانسٹریشن کے بیچ میں کہ ٹائر بھی جلانے اور یہ سب کچھ بھی کرنا ہے, مگر ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ اب وہ اچھے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں, وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے کر رہے ہیں. اب جی پہلا پتھر کس نے پھینکا تھا یہ ڈائگنوز کرنا مشکل ہو رہا ہے, ہاں ٹھیک ہے, اور بعد میں کیا ہوا کہ ان کے مطالبات اس لیے نہیں مانے گئے کہ جی آپ بہت لاؤڈ تھے, آپ نے چیزیں توڑی ہیں, آپ نے یہ کیا ہے, آپ غلط کام کر رہے تھے. تو اصل بات جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی, اور جو بات ہائی لائٹ ہونی تھی وہ ہو ہی نہیں سکی. ہوئی نہیں. جی ایگزیکٹلی. ابھی کل ہی میں اس کی ایک ایگزامپل دیکھ رہی تھی. ابھی ریسنٹلی ہم لوگ سب کو پتہ ہے ایک ایشو چل رہا ہے, ایک آڈیو لیک کا. تو وہ آڈیو لیک کا ایشو چل رہا ہے. اب وہ آڈیو لیک پہ ان خاتون نے آ کے کہا کہ پہلے تو مجھے بات بتائیں کہ ہماری پرسنل بات ریکارڈ کیوں کی گئی. جی ایک انہوں نے بات, تو انہوں نے بات گھما دی, یو نو اٹس مور لائک گھما دینے والی بات. ٹھیک ہے پرسنل بات ریکارڈ کی گئی, وہ اپنی جگہ برا, لیکن جو آپ نے کہا
सुना, वो अपनी जगह बुरा नहीं किया, उसकी तो जी। एक्सप्लेनेशन दीजिए। जब आप औरों की ऑडियो लीक्स कर सकते हो और औरों के ऊपर आप ब्लेम गेम कर सकते हो, तो अपने ऊपर होते हुए पहले तो आप मुझे ये बताएं कि नहीं, दैट्स नॉट द वे, दिस इज व्हाट कम्स इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप इसको भी रियलाइज़ करें कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, चाहे उसने किसी गलत तरीके से, लोगों के पीछे जासूस छोड़ देते हैं लोग लोगों के पीछे कि तुम मालूम करो और तुम ये पिक्चर्स लो और तुम फोन टैप करो और ये सब करो, तो वो ठीक है, वो रिजल्ट के लिए करते हैं, तरीका उन्होंने गलत अपनाया लेकिन रिजल्ट के लिए, तो वो हम रिजल्ट को छोड़ के फिर तरीके पे आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग जी। ये एक घूमी हुई साइकोलॉजी है। डॉक्टर नौशीन करेंगे कि अच्छा ओके हम बात मुझे नहीं मालूम था कि प्रोग्राम जो है वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बहुत हंसी आ रही थी अपने जज्बात को काबू में एग्जैक्टली काबू में रखते हैं जज्बात को और टाइम को भी, इसके लिए हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे बुरी चीज़ इसमें ये कि डॉक्टर नौशीन से इजाज़त लेनी पड़ेगी। डॉक्टर थैंक यू, बिल्कुल आप मुझसे इजाज़त लें। अभी हम बहुत प्यार भरे टॉपिक से आए हैं, तो बहुत ही हल्का टॉपिक था जो आप समझना इम्पोर्टेंट है, आहिस्ता आहिस्ता। मगर देखिए टॉपिक हल्का नहीं है, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस आप देखिए कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट था, और ये जब ख़त्म हुआ तो मुल्क से समाजी जिम्मेदारी भी ख़त्म होती चली गई। जी, तो हमें समाजी जिम्मेदारी के नाम से एक सिलेबस बनाकर छठी जमात से बच्चों को पढ़ाना होगा। ठीक है, ये कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप इनको बाकी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने थ्योरम्स इम्पोर्टेंट हैं जो मेरी ज़िंदगी में तो आज तक काम नहीं आए, आज तक समझ नहीं आया, मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे थ्योरम्स को कहाँ यूज़ करना है। कॉस थीटा साइन क्या था वो सब कुछ क्यों पढ़ा छोड़ था दे मगर ये मेरी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगा कि अगर आपने मुज़ाहरे करने हैं तो कैसे करने हैं। सही। अगर आपने सड़क पे जा रहे हैं और आपको किसी चीज़ की रिपोर्टिंग करनी है तो कैसे करनी है, ये सब समझ में आ जाए। सब समझ में। जी, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर नौशीन, Okay, थैंक जी। यू सो मच फॉर कमिंग। और इसके डॉक्टर नौशीन अब आती रहेंगी, हमारी रेगुलर है, समझे, हमारी रेगुलर है, हम बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ। मगर अगर आप चाय पिलाएंगे तो शाम की चाय में चाय पिलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, चाय पिलाते हैं, आप लोग अपनी चाय का कप रिफ्रेश करके आइए, विल बी राइट।